تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کا دین بہت مکمل ہے، پکا ہے۔ اللہ کا دین ساری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ پڑھتے رہتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، میڈیا میں آتا رہتا ہے، یہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا، یہ اسلام لے آیا، بہت آتا رہتا ہے۔ تو کوئی اللہ کے دین کو روکنا چاہے روک نہیں سکتا۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا قرآن شریف کی، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 32۔ اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں گے۔ ویاب اللہ، اللہ انکار کر رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کا کیا ہوا نہیں چلے گا۔ کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے کافروں کو برا لگے۔ قیامت میں تو پیشین گوئی ہے نا، قیامت تک کے لیے قرآن میں تو پیشین گوئی ہے نا۔ دیکھیے آپ آج کے زمانے میں جو حالات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں نا، کہ جو لوگ اسلاموفوبیا پھیلا رہے ہیں، جو لوگ مذہب اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ اسلام کے خلاف نئی نئی سازشیں کر رہے ہیں، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی جبراً تبدیلی مذہب دھرمانترن کے نام پر، کبھی کسی نام پر، جھوٹے بے بنیاد الزام، جھوٹے الزام، دروغ گوئی، جھوٹے بے بنیاد الزام۔ اللہ نے تو فرما دیا 1450 سال پہلے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں گے۔ اللہ کے نور کو پھونک مار مار کے بجھاؤ گے تم۔ ویاب اللہ، اللہ نے فرمایا ویاب اللہ، اللہ انکار کر رہا ہے، ان کی نہیں چلے گی۔ اللہ نے فرمایا اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا بھی برا لگے۔ تو آج حقیقت یہ ہے، پہلے آپ نے سنا ہوگا نا، پہلے دھرم سنسد والے، جینوسائیڈ والے اور طرح طرح کے لوگ مذہب اسلام کے خلاف نفرتیں پھیلانے لگے۔ پھر دی کشمیر فائلز آ گئی فلم، دی کشمیر فائلز، کشمیر کے حالات پر وہ فلم بن گئی، خوب اس کی تشہیر ہوئی، سنیما ہال میں دکھایا گیا، اشتعال انگیزی ہوئی، بہت ساری آپ کو معلوم ہے ساری۔ لیکن گوا کے اندر جو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ہوا تھا، وہاں کی جو انٹرنیشنل جیوری تھی، جو اسرائیل کا اور امریکہ اور فرانس کے جو ایکسپرٹ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہہ دیا دی کشمیر فائل یہ کوئی فلم ہے، یہ تو واہیات ہے، یہ تو فلم کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ تو فلم کے اصول پر پوری بھی نہیں اترتی، یہ تو پروپیگنڈا فلم ہے۔ کس نے کہا؟ مسلمان نے نہیں کہا، مسلمان نے نہیں کہا، اسرائیلی نے کہا، امریکنوں نے کہا، فرانس والوں نے کہا۔ انہوں نے بہت چاہا نفرت پھیلا لیں، لیکن نفرت جتنا پھیلانا چاہتے تھے اتنی نہیں پھیلی، کیونکہ اللہ کا دین یہ تو اللہ کی مدد سے ہے نا، یہ دنیا والوں کی مدد سے تو ہے نہیں۔ پھر دوسری سازش دی کیرالہ اسٹوری۔ اب دیکھ کیرالہ اسٹوری آ گئی، کیرالہ کے الزام لگایا لوگوں نے کہ یہ 32,000 لڑکیوں کو جو کرسچن ہیں اور ہندو ہیں ان کا دھرم بدلوایا اور ان کو اسلام دھرم میں لائے، اور پھر ان کو شام میں عراق میں بھیج دیا، دہشت گرد بنا دیا، IS بنا دیا۔ جھوٹا، بالکل دروغ، جھوٹا۔ لوگوں نے کہا، کئی اخبار آپ پڑھتے ہوں گے اردو کا، لوگوں نے کہا ارے 32,000 تو بہت بڑی بات ہے، آپ 32 لڑکیوں کا ثبوت دے دو۔ 32,000 تو بہت بڑی بات ہے، آپ 32 لڑکیوں کا ثبوت دے دو جو دوسرے مذہب کی ہوں، ہم نے ان کا مذہب بدلوا کے بھیجا ہو، آپ 32 کا ثبوت لے آؤ،
اگر 32 کا ثبوت دے دو گے، ایک صاحب نے کہا ہم 11 لاکھ روپے تمہیں انعام دیں گے۔ بہرحال میں تو انعام کی بات نہیں کر رہا، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کس طرح سے اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہونے کا۔ اللہ نے فرما دیا، یہ چاہتے ہیں اپنی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، نہیں، کچھ نہیں ہونے کا۔ میں تو یہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، عدالت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو اس میں جھوٹ بولا گیا ہے اس کی انکوائری ہو جائے۔ اگر سچ ہے تو ثبوت دے دیں، اگر سچ نہیں ہے تو ان کے خلاف UAPA کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ یہ لوگ ہندوستان کے امن کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ نفرتیں پھیلانا چاہ رہے ہیں، اشتعال انگیزی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا دی کیرلا اسٹوری جو ہے، اسٹوری، صرف آپ اسٹوری کے لفظ پہ غور کر لیجئے۔ جو بچے چوتھی، پانچویں، آٹھویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، BA MA اسٹوریز پڑھتے ہیں نا، کہانیاں پڑھتے ہیں نا، ویسی اسٹوری یہ بھی ہے، وہ بھی من گھڑت، یہ بھی من گھڑت۔ قصہ، ناول، افسانہ، اسٹوری ہم نے بھی جب اسکول میں پڑھتے تھے 10 شارٹ اسٹوریز ہم بھی پڑھتے تھے۔ اسٹوریز ریٹولڈ ایک کتاب تھی، وہ بھی ہم پڑھتے تھے۔ اسٹوری کا لفظ ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس کے اندر سچائی نہیں ہے۔ اگر سچائی ہوتی تو پھر یہ کچھ اور نام رکھتے، اللہ نے ان سے نام ہی غلط رکھوایا، دی کیرلا اسٹوری۔ آپ دیکھیں گے کہ ابھی تو خیر یہ اس طرح سے پھیلا رہے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ UAPA کے تحت ان پر کارروائی ہو، اس فلم پہ پابندی لگے، اس فلم کے اندر جو بات ہے اس کی انکوائری ہو۔ دیکھیے ہم ہندو مسلم کی بات نہیں کر رہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ جو اشتعال پھیلانا چاہ رہے ہیں، جو بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ جو سب باتیں آتی ہیں تو اس سے بین الاقوامی طور پر بدنامی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، پتہ نہیں آپ لوگ سنتے نہیں سنتے، ایک میڈیا میں، نیشنل میڈیا میں، درباری میڈیا میں ایک بہت بڑی خبر چھپی پڑوسی ملک کے بارے میں، کہ وہاں پر جو لڑکیوں کی قبر ہوتی ہے تو ماں باپ لڑکیوں کی قبر پہ جال لگواتے ہیں، ان پہ تالے لگواتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ قبروں سے لڑکیوں کو نکال کر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ جھوٹی خبر پھیلا دی، انگریزی اخباروں نے بھی چھاپ دیا، اور پھیلائی کس نے؟ ایکس مسلم۔ جو ایکس مسلم ہے نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذہب چھوڑ دیا ہے اسلام، ایکس مسلم، انہوں نے یہ خبر پھیلائی۔ جب اس خبر کی سچائی معلوم کی گئی تو پتہ لگا کہ حیدرآباد کے ایک قبرستان میں ایک شخص نے اپنی ماں کی قبر کے اوپر لوہے کا جال بنوا کر تالا لگایا ہوا ہے۔ اس لیے لگایا ہوا ہے کہ وہ راستہ ہے، اور راستے کی وجہ سے انہوں نے آسانی کے لیے لوہے کا بڑا جال لگوا دیا تاکہ جو لوگ چل کے جانا چاہیں اس جال پہ چل کے چلے جائیں۔ جو ہمارے حیدرآباد کے بیرسٹر صاحب ہیں، ان کے علاقے کا قبرستان ہے، تو ان سے یہ پوچھا کہ صاحب آپ نے تالا کیوں لگایا؟ کہنے لگے جال تو اس لیے لگایا کہ لوگ راستہ بنائے ہوئے ہیں چلے جائیں گے، اور تالا اس لیے لگایا کہ لوگ جال کو کھول کھول کے اپنے گھروں کے گندے کپڑے لا کے ڈالتے تھے اس میں، اس لیے ہم نے تالا لگوایا۔ دیکھا آپ نے؟ اور یہ بتا رہے تھے کہ پڑوسی ملک میں ایسا ہے اور مسلمان اتنے گندے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی لمحہ یہ خالی نہیں چھوڑ رہا ہے، لیکن جھوٹی بات۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا جو ماحول ہے اچھا رہے، اور یہاں پر کوئی بھی کسی طرح کا اشتعال نہ ہو، بدامنی نہ ہو۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن آ رہے ہیں، اسمبلی الیکشن بھی ہے، بائی الیکشن بھی ہے، نکائی الیکشن بھی ہے، بلدیاتی الیکشن، کئی طرح کے الیکشن چل رہے ہیں۔ تو الیکشن تو ہمارا سنویدھانک ادھیکار ہے نا، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا الیکشن۔
ہمیں سب کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، ووٹر لسٹ کو جانچنا چاہیے۔ میں آج ہی کے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کاشی کے ایک علاقے میں، بھیلو پور ایک علاقہ ہے، وہاں پر ووٹر لسٹ میں 48 لوگوں کی والدیت ایک ہی لکھ رکھی ہے۔ 48 لوگوں کے نام کے آگے والدیت، والد کا نام ایک ہی ہے لکھا ہوا۔ بہرحال جہاں بھی الیکشن ہے ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ میں آپ سے ہندو مسلم کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے کسی سیکولر یا غیر سیکولر پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ووٹ میں حصہ لینا چاہیے، الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، جو آپ کے علاقے کے لیے اچھا امیدوار ہو اس کی ہمت افزائی کرو، جو عوام کے مسائل کو سمجھ سکے، جو پبلک کے مسائل کو سمجھ سکے، جو ایماندار ہو، جو اچھے اخلاق کا ہو، آپ اس کو سپورٹ کریے۔ یہ نہیں کہ الیکشن میں ہم ہٹ جائیں۔ ہمارا مذہب جو ہے نا، ہمارا مذہب خالی مصلی، جانماز اور مسجد کا نہیں ہے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر، اللہ کا خوف رکھ کر، چاہے تجارت کرو، چاہے سیاست کرو، چاہے مذہبی عمل اپناؤ، شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ آپ کچھ بھی کرتے رہو، الیکشن لڑو، کوئی بات نہیں۔ ہاں، الیکشن میں جو اشتعال پھیلاتے ہیں نا لوگ، جو جھگڑا کرانا چاہتے ہیں، جو اشتعال پھیلانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ لوگ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم، اسلامی تہذیب، اسلامی اخلاق سے آراستہ کریں۔ بہت ضرورت ہے۔ جب ہمارے اندر اخلاق ہوگا نا، تو چاہے دی کشمیر فائلز ہو، چاہے دا کیرلا اسٹوری ہو، کچھ اثر نہیں ہوگا۔ یہ زبان جو ہے نا، یہ زبان اپنے کو غیر بھی بنا دیتی ہے اور غیر کو اپنا بھی بنا دیتی ہے۔ اس زبان میں بڑا جادو ہے۔ اگر آپ کی زبان اچھی ہے تو جو غیر دشمن بھی ہوگا نا، وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا، اور اگر آپ کی زبان اچھی نہیں ہے تو جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے نا، وہ بھی غیر ہو جائے گا۔ یہ زبان بہت اچھی چیز ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو سب معلوم تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے حالات معلوم تھے، حضور نے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا، زبان پر کنٹرول رکھو، جنت میں دلوا دوں گا۔ حضور نے فرمایا زبان پر کنٹرول رکھو، جنت کی ضمانت میری گارنٹی ہے۔ تو اخلاق ہونا چاہیے ہمارے اندر، تعلیم ہونی چاہیے ہمارے اندر، اچھا ماحول۔ آج دیکھ رہے ہیں نا آپ، مسلمان محلوں میں نشہ بہت ہے، شراب خوری بہت ہے، اسمیک بہت ہے، کوئی چاقو مار رہا ہے، کوئی گولی مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے۔ مسلمان محلوں کی حالت کچھ نہ پوچھیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی ہیں وہ الحمدللہ، وہ ریڈیو اسٹیشن میں سروس کرتے تھے، ریٹائرمنٹ کا وقت آیا ان کا، ریٹائرمنٹ کے کچھ پیسے ملنے تھے، انہوں نے سوچا میں گھر لے لوں گا، میرے لیے بچوں کے لیے اچھا بندوبست ہو جائے گا۔ اب وہ اپنے دوستوں سے پوچھتے رہے بھائی گھر لینا ہے، میں کہاں لوں؟ کسی نے بتایا آپ یہاں پر لے لو، کسی نے کہا یہاں پر لے لو، کسی نے کہا وہاں پر لے لو۔ میں محلوں کے نام تو بتاؤں گا نہیں آپ کو۔ کسی نے کہا یہاں لے لو، یہ مسجد سامنے ہے، اذان کی آواز آتی ہے۔ بیچارے پھنس گئے، انہوں نے مکان لے لیا۔ مکان لینے کے بعد مجھ سے ملے ایک دفعہ، کہنے لگے امام صاحب سب سے زیادہ میں پریشان ہوں۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اپنے لوگوں میں چلا جاؤں، لیکن میرے تو پڑوسی بھی اور دائیں بائیں ادھر ادھر سب کان پکڑ کے کہنے لگے میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ایسا پھنسا ہوں کہ میں تو نکل بھی نہیں پا رہا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حالانکہ ہمارے محلے گلدستہ بننے چاہیے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں،
یہاں پر تو چاقو اور چھری اور پسٹل اور نشہ اور اسمیک یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو ماں باپ کی آج کل بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کچھ نہ کریں، اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ محلے کے جو چودھری ہیں، محلے کے جو RWA کے لوگ ہیں، محلوں کے جو بڑے ہیں، محلوں کے جو رہنے والے ہیں، آج ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے محلے کو سنبھال لو۔ آپ پوری قوم کو نہ سنبھالو، آپ پوری اسلام کی ذمہ داری نہ لو، اپنے محلے کو سنبھالو۔ اسی سے ہمیں پریشانی ہو رہی۔ آج جو ہے نا، لوگ تو دشمنی کر ہی رہے ہیں، لوگ تو اسلامو فوبیا پھیلا ہی رہے ہیں، لوگ تو ہمیں بدنام کر ہی رہے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ سارے بھائی ہیں، ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جین ہوں، بودھ ہوں، پارسی ہوں، دلت ہوں، SC ہوں، ST ہوں، آدیواسی ہوں، کوئی بھی فرقہ ہو، انسانیت کے ناطے سب ہمارے بھائی، سب ہماری بہن، نہ کوئی اونچ نیچ ہے، نہ کوئی۔ ہم ایک سیکولر ملک میں رہتے، ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے، جہاں کا اپنا سنویدھان ہے، جہاں کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے گارڈن کے اندر طرح طرح کے پھول ہیں، سب کی امپورٹنس ہے، طرح طرح کے پیڑ ہیں، طرح طرح کی گھاس ہے، طرح طرح کے پودے ہیں، سب کی اہمیت ہے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا نا، امریکہ کی ایک تنظیم ہے USCIRF، بین الاقوامی مذہبی آزادی کی تنظیم ہے، جو ساری دنیا میں مذہبی آزادی کے خلاف سالانہ رپورٹ تیار کرتے ہیں۔ 2-3 سال سے وہ رپورٹ مذہب ہندوستان کے حق میں نہیں لکھ رہا ہے۔ میں اس رپورٹ کی تائید نہیں کر رہا، میں کسی ودیشی میڈیا یا کسی ودیشی رپورٹ کی تائید نہیں کر رہا، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اشتعال پھیلا رہے ہیں، جو لنچنگ کر رہے ہیں، جو لو جہاد اور دوسرے نام پر، یا دی کشمیر فائلز یا دی کیرلا اسٹوری کے نام پر ایک فرقے کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ میسج باہر بھی جاتا ہے، ہمارا ہندوستان بدنام ہو رہا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پر امن ہو، ہر جگہ پر سلامتی ہو، اور ہمارا ملک ترقی کرے۔ ہم نے تو اس کو آزادی دلائی، اور آج بھی مسلمان اس کو سینچ رہے ہیں، اور ہم تو یہاں پر خوشی سے ہیں۔ 800 900 ہزار برس سے مسلمان یہاں پر ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ رہیں گے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیے، حدیثوں کو پڑھیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو پڑھیے، سیرت پاک کو پڑھیے، اہل بیت اطہار کا تذکرہ پڑھیے، اپنی زندگی کو سنبھالیے۔